نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عیسیہ میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آگوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوب رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ جس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک مقدس محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سالانہ تعلیمی کانفرنس وردائے قرت جو منعقد ہوئی ہے، اللہ کا بے پایا احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں جمع ہو کر کے اللہ و رسول کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ غم و علم کی دوا لا الہ الا اللہ، دلوں کا نور و ضیا لا الہ الا اللہ، قلندروں کی بقا لا الہ الا اللہ۔ آقا علیہ السلام کی مبارک محفل ہو اور محفل میں حاضر ہونے والا در رسول کا سائل ہو، عشق رسول میں غائل ہو اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائل ہو تو نور کی برسات ہوتی ہے، لبوں پہ سجی نعت ہوتی ہے اور وجہ دافع آفات ہوتی ہے۔ سب سے بڑھ کر محفل میں تشریف فرما آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے۔ شاعر نے کہا کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی کے، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں۔ آئیے بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں بلند آواز سے جیسے میں پڑھاؤں آپ سبھی حضرات کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی کوئی دیوانہ کوئی عاشق اپنے آقا پر درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس درود کو سماعت فرماتے ہیں۔ اور امام عشق و محبت نے اسی کو یوں کہا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز ہوا۔ ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کسی محفل کا آغاز کرتے تھے تو محفل میں تلاوت قرآن مجید کر کے اپنے قلوب و اذہان کو منور کر لیا کرتے تھے۔ یہ محفل نور کی محفل ہے، یہ محفل ذکر رسول کی محفل ہے، بڑی بابرکت محفل ہے، اور ہمارا یقین ہے بلکہ ہمارا یقین کامل ہے کہ آخرت میں یہی محفل ذکر رسول کی محفل ہمارے لیے ذریعہ نجات بنیں گی۔ کہیں نا سبحان اللہ۔ جس محفل میں، جس نشست میں، جس مقام پہ آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے وہ محفل نور علی نور ہو جاتی ہے، اور جہاں پہ قرآن مقدس کا
ذکر خیر ہو تو وہ محفل بھی بڑی ہی پرنور ہو جایا کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ قرآن ہو، بعمل ہو، حلال کو حلال جانے اور حرام سے بچتا رہے، تو میں نے اپنے کریم آقا، رحیم آقا، حضرت علی کہتے ہیں میں نے اپنے کریم آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں ایک حافظ ہو، بعمل ہو، حلال کو حلال جانے اور حرام سے بچتا رہے، تو میں نے اپنے کریم آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے گھر کے 10 ایسے افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہے، وہ بھی اس حافظ قرآن کی برکت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہمارے درمیان بڑے ہی دور و دراز سے چل کر کے بڑی عظیم شخصیتیں تشریف لانے والی ہیں۔ جھارکھنڈ کی سرزمین سے حضرت علامہ مولانا سید سیف الدین اصدق صاحب قبلہ خطاب فرمانے کے لیے ابھی تھوڑی دیر بعد ممبر نور پر تشریف لائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب باکمال، عالم نبیل، فاضل جلیل حضرت علامہ عاشق حسین چشتی صاحب قبلہ کھڑگپور سے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہر دل عزیز عالم نبیل، فاضل جلیل، مشہور و معروف شخصیت حضرت علامہ مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ، وہ بھی خطاب فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کئی ایک علماء کرام اور خطبہ کرام تشریف لانے والے ہیں۔ آج کے اس جلسے کی صدارت ہمارے شہر کے مفتی شہر حضرت علامہ مفتی عبدالستار رضوی صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا ذوالفقار چشتی صاحب، جن کی یہ محنتیں ہیں، یہ کاوشیں ہیں کہ انہوں نے اس جامعہ کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ہمارے پاس کل جو اجتماع ہونے والا ہے اور دستار بندی ہوگی، الحمدللہ 16 بچیوں کی اس میں ردائے کرت ہوگی، یعنی وہ کرت کی دستار لے کر کے اپنے گھروں میں جائیں گی اور دین کی تبلیغ فرمائیں گی، خود بھی روشن ہوں گی اور دوسروں کو بھی روشنی عطا کریں گی۔ عزیزان گرامی وقار، ابھی بہت کچھ آپ کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں یا کسی کام میں مصروف ہیں، میں ان سب سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، یہ فرش آپ کے لیے بچھایا گیا ہے، یہ کرسیاں آپ کے لیے لگائی گئی ہے، تو آپ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے اس محفل میں تشریف لائیں۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے، یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنے گی، اور یہ محفل اتنی مقدس محفل ہے کہ اس محفل میں کوئی اپنی طرف سے نہیں آتا ہے، بلکہ جسے اللہ رسول توفیق دے وہی چل کر کے ایسی محفلوں میں آیا کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، اغیار کا احسان اٹھایا نہیں جاتا، در در پہ یہ سر اپنا جھکایا نہیں جاتا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، ہر ایک کو محفل میں بلایا نہیں جاتا، اور جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ کہہ گیا ہے جس راہ سے آپ گزرے اس راہ کا ذرہ ذرہ اب تک پکارتا ہے صلی علی محمد، طوفان ٹل گیا ہے صلی علی محمد، جس نے بھی یہ کہا ہے صلی علی محمد، کربل کی سرزمین سے شبیر کی جبی سے، کربل کی سرزمین سے شبیر کی جبی سے سجدہ پکارتا ہے صلی علی محمد، سجدہ پکارتا ہے صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ الحمدللہ محفل کا کارواں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ابھی بہت ہی جلد آپ کو حضرت مفتی خالد ایوب مصباحی صاحب قبلہ کا خطاب عرفانی، خطاب نورانی، خطاب قرآنی آپ کو سماعت کرنا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ ابھی آواز پست ہے، ابھی تو آغاز ہے، آپ کو پورے بیداری کے ساتھ بھی اس جلسے کو سننا ہے۔ ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اگر اچھا لگے تو کوئی حضرت خاموش نہ بیٹھے، بلکہ بلند آواز سے اپنے آقا کی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے کہ ہم آقا کے سچے اور پکے غلام ہیں، بلند آواز سے یا رسول اللہ کی صدا ضرور بلند کریں گے۔ ایک مرتبہ کہیں یا رسول اللہ، اور
बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह कि अरब की सरजमी पे कुछ ऐसी रातें भी होती है, अरब की सरजमी पे कुछ ऐसी रातें भी होती है, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती है। अरब की सरजमी पे कुछ ऐसी रातें भी होती है, मदीना और जन्नत की मुलाकातें भी होती है। मेरे सरकार का दीवाना है पागल नहीं कहना, मियाँ इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं, मियाँ इसकी मदीने वाले से बातें भी होती हैं। और एक शायर ने कहा था कि खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, खुद अपने जहल का ऐलाने आम करते हो, गलत समझते हो फिर भी ये काम करते हो। अगर नबी नहीं सुनते सदाए उम्मत की, अगर नबी नहीं सुनते सदाए उम्मत की, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो, तो फिर नमाज में किसको सलाम करते हो। हाज़रीन किराम, ये कॉन्फ्रेंस तालीमी कॉन्फ्रेंस है और इसका मकसद असली ये है, असल मकसद ये है कि हमारे मुआशरे में कोई जाहिल ना रहे, बल्कि हर कोई कुरान और हदीस के इल्म से आरास्ता रहे, कोई जाहिल ना रह पाए। इसलिए हजरत मौलाना जुल्फ़िकार चिश्ती साहिब ने एक बहुत बड़ा काम किया, जामिया कनीज़ फातिमा की बुनियाद रखी और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े से ही वक्त में आपने देखा कि आज तकरीबन 16 बच्चियों की दस्तारबंदी होने जा रही है। कल सुबह प्रोग्राम होना है और उसमें आप देखेंगे हमारे इसी इलाके बल्कि आसपास की जहां की भी बच्चियां हैं वो इस जो है जामिया से पढ़ करके फरागत हासिल कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी खुद भी गुजारेंगी और दूसरों को भी उस पर चलाने की तलकीन करेंगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अल्लाह ने कुरान मजीद नाजिल किया है तो किसी और का हुक्म नहीं दिया। सबसे पहली अगर कोई आयत नाजिल हुई है तो वो रोजे के ताल्लुक से नहीं, नमाज के ताल्लुक से नहीं, वालिदैन की फर्मा बरदारी के ताल्लुक से नहीं, बल्कि अगर कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ और सबसे पहली आयत नाज़िल हुई है तो वो भी तालीम के ताल्लुक से, वो भी इल्म दीन के ताल्लुक से। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम पर। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया तो उसमें भी तालीम का जिक्र पहले फरमाया, इल्म दीन हासिल करने का पहले हुक्म दिया, इसलिए कि अगर इल्म होगा तो नमाजें भी दुरुस्त होंगी, इल्म होगा तो रोजे भी दुरुस्त होंगे, इल्म होगा तो हम उम्रा और हज सही तरीके से उसके अरकान अदा कर पाएंगे, और अगर इल्म ही नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अजीजान गिरामी वकार, ये तालीमी कॉन्फ्रेंस है, बड़े ही अच्छे अंदाज में इसका कारवा आगे बढ़ रहा है और माशाअल्लाह अभी ये क्या बात दीगरे आपको बहुत कुछ समाज करना है, ना तो मनकबत सुननी है। मैं तमामी अहबाब से फिर गुजारिश करता हूं कि जो हजरात बाहर हैं या इधर उधर कहीं बैठे हुए हैं वो तमामी हजरात महफिल में तशरीफ लाएं और महफिल में शिरकत फरमाकर सवाबे दारैन हासिल करें। तेरी सना की खुदा बंद ला यज़ाल है तू, ये शान तेरी की हर शान में कमाल है तू, तेरा कमाल ही दुनिया के हर कमाल में है, ये है तेरी मिसाल की बेमिसाल है तू। और वो कुरान है कि जिसमें रैब नहीं, वो मोहम्मद है कि जिनमें ऐब नहीं, और जमीए कुल इल्म है जब कुरान, कौन कहता है उनको इल्म गैब नहीं। जरा मचल के कहे ना सुभान अल्लाह। खामोशी के साथ आप सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ तो सिर्फ एक ही पैगाम आज मिलेगा कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह उलमाए किराम की आमद हो रही है और अभी बहुत उलमाए किराम तशरीफ लाने वाले हैं, आप देखेंगे और उनके खिताब को सुन करके अपनी जिंदगी में तब्दीली भी लाएंगे इंशाअल्लाह। मैं गुजारिश करता हूं आप तमामी हजरात से कि जो हजरात पीछे से अभी तशरीफ लाए और वो आकर के कुर्सी में बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप इस जलसे में तशरीफ लाए। एनजीओ जो ये कमेटी है
اور جو جامعہ کنیز فاطمہ کے اراکین ہیں ان کی جانب سے میں سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ آگے آ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اگر جو حضرات اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے یعنی کرسیوں کو چھوڑ کر کے آگے تشریف لائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو کسی کا محتاج نہ رکھنا۔ وہ تیرے محبوب کی اس محفل میں تشریف لائے ہیں، اگر وہ تیرے محبوب کے نام پر تیرے نام پر اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے آگے آئے تو اللہ پاک ان کی تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا کر دینا۔ میں تمامی حضرات سے گزارش کرتا ہوں اس لیے کہ باہر سے آنے والے جو ہمارے مہمان حضرات ہیں وہ آ کر کے وہاں بیٹھے، جو بعد میں آئیں گے وہ بیٹھ جائیں گے۔ آپ میزبان ہیں، مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا یہ ہم سب کا شیوا رہا ہے۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ۔ 4 شعر پڑھتا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کی صدا بلند کر دینا کہ شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ ابھی بھی آواز کم ہے، اور بلند آواز سے بولیں۔ شکر خدا کرو کہ مسلمان بنایا، مخلوق میں افضل تجھے انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ وہ چاہتا تو کچھ بھی بنا سکتا تھا لیکن انسان میں بھی صاحب ایمان بنایا۔ اور تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اس واسطے اللہ نے قرآن بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعلیم ضروری ہے ہر انسان کے لیے، اس واسطے اللہ نے قرآن بنایا۔ اور مشکل میں نہ پڑے کوئی انسان دہر میں، مشکل میں نہ پڑے کوئی انسان دہر میں، رب اس لیے رسول کو سلطان بنایا، رب اس لیے رسول کو سلطان بنایا۔ اور اس شعر میں اتنی توجہ چاہوں گا آپ کی، اور اگر شعر اچھا لگے تو پورا تعاون کرنا۔